بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے مفاہیم، مطالب، معانی کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ قرآن مجید سے اکتساب فیض کرتے ہوئے 30 پارے میں جو قرآن کا آخری جز ہے، بہت سی صورتیں، تقریباً 38 کے قریب صورتیں اور مختصر صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا کے آغاز میں سوال کرنے والوں کے سوال کا ذکر ہوا کہ یہ ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس میں لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں اور وہ جانتے نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا ہم نے ان کے لیے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو مضبوط اس میں میخیں نہیں بنا دیا، اور اے قرآن پڑھنے والے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ تمہاری نیند تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، دن کو معاش کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسماں بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روشنی اور گرمی دینے والا سورج بھی بنایا، اور پھر بادل بھی جو تمہیں بارشیں بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے اناج، نباتات، گھنے باغات وہ پیدا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز کھول دی جائے گی۔ پہاڑ بھی اس دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جہنم بھی گھات لگائے بیٹھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکشی کی، اور پھر وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ مشروب، بس ان کو کھولتا ہوا گرم بدبودار پانی دیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ وہ لوگ جو حساب کی امید نہیں رکھتے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب۔ لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، اور ہمسن جواں عورتیں ہوں گی، چھلکتے جام ہوں گے، وہ کوئی فضول بات بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو جزا دے گا نیک اعمال کی۔ اور پھر سورہ نبا میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ روحیں اور فرشتے بھی صف بستہ ہوں گے، کوئی کلام نہیں کرے گا، بولے گا وہی جسے اللہ اجازت دے گا، اور جو ناکام ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میں نے آگے نہ بھیجا ہوتا اس قسم کے اعمال کو، اور وہ کہے گا کنت ترابا، کاش میں آج مٹی بن جاؤں۔ سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوا۔ اس کے آغاز میں فرشتوں کی مختلف کیفیات کی قسمیں کی گئیں کہ جو روحیں قبض کرتے ہیں، جو نرمی سے جان لیتے ہیں، جو تیزی اور قوت سے گھومتے ہیں۔ یہ ان کی مختلف صفات کو بیان کر کے فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی قیامت کا ذکر کیا کہ وہ تھرتھرانے والی ہوگی، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں سہمی سہمی ہوں گی۔ وہ کہیں گے ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر پھر زندہ ہوں گی، اس دن ان کو بہت نقصان ہوگا۔ پھر فرعون کا ذکر کیا کہ وہ اس نے جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہو گیا دنیا میں۔ فرمایا کہ دراصل فرعون کی پکڑ یہ دنیا اور آخرت میں عبرت ہے، اور جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں، عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ سورہ نازعات کہتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے اس میں بہت عبرت ہے۔ اور پھر ان منکرین کو یہ بھی کہا کہ بتاؤ آسمان کی تخلیق مشکل ہے یا تمہاری تخلیق مشکل ہے؟
کس طرح اللہ نے آسمان کو بلندی بخشی ہے، اور پھر اس نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، انسان کے لیے جو نعمتیں ہیں، جانور، ان کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ وہ بڑی آفت جب آئے گی جس دن انسان یاد کرے گا ہر اس کوشش کو جو اس نے کی ہوگی، اور جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کے لیے دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے ہوں گے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا ہوگا، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نازعات کے آخر میں کہا کہ یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آباسا و تولا کا معنی ہوتا ہے اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ پھیر دی۔ بہت سے مفسرین نے یہاں پر اس آباسا کے لفظ کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کی۔ اس پر تفصیلی تفسیر ہونی چاہیے، لیکن ہم مختصر کر رہے ہیں، اس لیے بالکل میں شارٹ میں بتاتا ہوں کہ مجمع البیان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، اور تفسیر تبصرہ میں بھی، کہ ایک مغرور اور ضدی قسم کا شخص رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ آئے تو اس نے اپنے دامن کو سمیٹا کہ کہیں میلا نہ ہو، اور اس کی پیشانی پر ناگواری کے اثرات آئے اور منہ پھیرا، تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کہا گیا آباسا وتولا، اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ پھیر دی، نہ کہ اس کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کی جائے۔ حضور کے اخلاق تو بہت عالی ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن نے ان کو کہا۔ اور توسی نے التبیان میں کہا کہ آباسا سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات لینا یہ بالکل فاسد تفسیر ہے۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ آباسا و تولا سے مراد رسول اللہ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو تکبر کے ساتھ، ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہ پھر اسے کہا گیا کہ اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ پھیر دی اس پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی سعی تو یہی تھی کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، اور وما علیک اللہ یزکا کہہ کر کے فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ اس پر کہ وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور جو نہیں ڈرتا آپ بھی اس سے بے توجہ رہیں۔ اور یہ نصیحت جو ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص کس قدر ناشکرا جو مارا گیا، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، ایک قطرہ آب ہی سو تو پیدا کیا، پھر وہ مرے گا، قبر میں چلا جائے گا، اور پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ اور کہا، یہ بھی کہا سورہ آباسا میں کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ جو کھاتے پیتے ہو یہ تمہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ کتنی نعمتیں اس نے دی، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، باغات کے پھل، میوے اور مختلف چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ جس وقت قیامت آئے گی، ہولناک مناظر اس صورت میں بیان کیے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی اسے بے پرواہ ہو کر دے گی۔ لیکن اس کے برعکس ساتھ ہی کہا کہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے مسفرہ، جو چمک رہے ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشیوں میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار پڑی ہوگی، کالک پڑی ہوگی، یعنی دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ تکویر کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر پڑھ لے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس کو قرطبی نے روایت کیا، تفسیر تبصرہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت والے دن وہ میری زیارت کرے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کیا کرے۔ اب
سورہ تکویر میں قیامت کے مناظر کو کس طرح بیان کیا گیا کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے اور وحشی جانوروں تک کو جمع کر لیا جائے گا، گابن اونٹنیاں وہ بھی چھٹی پھریں گی، سمندر بھڑکتی آگ کی طرح بھڑک جائیں گے اور نفوس کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ وہ بچی جو زمین میں گاڑی گئی، جس بچے کو قتل کر دیا گیا، جس بچے کو ضائع کر دیا گیا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، آسمان کو بھی ادھیڑ دیا جائے گا، دوزخ بھی شعلہ زن کر دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے کیا کام کیا۔ قسم ان ستاروں کی جو پیچھے ہونے والے ہیں، قسم رات کی جب وہ ڈھلنے والی، اور قسم صبح کی جب وہ تازہ دم نکلے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے، بڑی قوت والا عرش کے مالک ہے۔ اور حضور کی صفات کو بیان کیا کہ وہ مجنون نہیں ہے اور وہ غیب کی خبریں بتانے میں بھی بخل نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ انفطار میں بھی قیامت کے مناظر بیان ہوئے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندروں میں خوفناک شگاف پڑ جائیں گے، قبروں کو کھول دیا جائے گا، ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے اور پیچھے بھیجا۔ انسان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا رب کے بارے میں، اسی نے تو تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی نے جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ بھی بیان کیا سورہ انفطار میں کہ 2 حفاظت والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ یاد رکھنا نیک لوگ راحت میں ہوں گے اور دوزخوں اور بدکار لوگوں کے لیے دوزخ ہوگی، قیامت والے دن داخل ہوں گے اور اس دن اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر سورہ مطففین میں 6 باتوں کو بیان کیا گیا بڑی اہمیت کے ساتھ۔ ایک تو ان لوگوں کی بربادی کا ذکر ہوا، ویل للمطففین کہہ کر، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ بربادی سے بچ نہیں پاتے۔ اور دوسرا کہ ان مطففین کا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا کردار بیان ہوا کہ جب خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو وزن کم کر کے دیتے ہیں۔ تیسرا کہ مطففین کا اللہ کی آیات کے بارے میں رویہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، وہ آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اور چوتھی چیز سورہ مطففین میں بیان ہوئی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا مقام علیین میں ہوگا۔ اور پھر 5ویں چیز بیان ہوئی کہ جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ سخت نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے، بے ادبی کرنے والے۔ اور 6ٹھی چیز جو اس صورت میں بیان کی کہ نیک لوگ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جنتی۔ اس کے بعد سورہ انشقاق کا آغاز ہوا، اس میں بھی شروع میں قیامت کے منظر بیان کرتے ہوئے کہا آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی، اس کے اندر جو بھی ہے وہ خالی کر دیا جائے گا اور اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اور انسان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اے انسان تجھے رب کی طرف سے رنج و تکلیف کے ساتھ ضرور جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور پھر کہا کہ جس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں ملا اس دن اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کا بائیں طرف یا پیچھے سے ملے گا تو وہ پھر اس دن بھی موت مانگے گا اور بھڑکتی دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس صورت میں آیت سجدہ بھی ہے۔ اور پھر کہا، آخر میں کہا کہ ایمان والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج کا آغاز ہوا، والسماء ذات البروج، اس میں برجوں کا ذکر ہوا۔ یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نمازوں میں اکثر پڑھا کرتے تھے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا، یہ ہر مسلمان بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ 12 برجوں سے 12 ائمہ اہل بیت کو بھی یاد کرنا ہوگا، وہ بھی عظمت کے عالی نشان ہیں۔ اور پھر اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مومنین کے ساتھ
برا سلوک کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا کہ جن پر تشدد، جو ایمان والوں پر تشدد کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اگر دنیا کے اندر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اور کہا کہ ایمان والے جو ہیں، نیک عمل والے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ اور پھر اس صورت میں خاص طور پر کہا گیا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اس کی۔ اور پھر آخر میں کہا کہ یہ قرآن عزت والا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ پھر سورہ طارق بھی رسول اللہ علیہ السلام عشاء کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے شروع میں بھی آسمان کی قسم کی اور تابندہ ستارے کا ذکر ہوا، اور پھر انسان کی تخلیق کا، انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ تو دیکھ تجھے کس چیز سے پیدا کیا، خلق من ماء، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تو پیدا کیا گیا، وہ پانی جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، ذرا اس دن کو بھی یاد کر جس دن تمام راز کی باتیں فاش کر دی جائیں گی، تم میں خود کوئی قوت نہ ہوگی، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ قرآن قول فیصل ہے، قرآن قول فصل ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ کفار کے لیے مہلت ہے اس دنیا کے اندر۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوا، اس کے شروع میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اور پھر مختلف نعمتوں کا ذکر ہوا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے زندگی کی آسانیاں پیدا کر دیں گے، آپ انہیں نصیحت کریں اگر انہیں نصیحت نفع دے۔ اور پھر اس صورت میں بطور خاص کہا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، ستھرا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اور اپنے رب کو نہ یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کا ذکر ہوا، اور غاشیہ میں بھی قیامت کے مناظر کو بیان کیا کہ کتنے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، کام کرنے والی مشقت جھیلنے والے ہوں گے، آگ میں داخل ہوں گے، ان کو دہکتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کے کھانے کے لیے ان کو کانٹے دیے جائیں گے، اور پھر کتنے ہی چہرے اس دن شاداب ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، وہ جنت جس میں رواں دواں چشمے ہوں گے، خوبصورت تخت ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، خوبصورت قالین بچھے ہوں گے۔ پھر اس صورت میں دعوت غور و فکر دی کہ کیا تم ان اونٹوں کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے اللہ نے کیسے ان کو پیدا کر دیا؟ آسمان کی تخلیق کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو کیسے بنایا ان کو، زمین کو دیکھ لو۔ اور پھر محبوب سے کہا ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، ان سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر سورہ فجر کا آغاز ہوا، اس میں فجر کی بھی قسم کی، 10 راتوں کی بھی قسم کی، جفت اور طاق کی بھی قسم کی، رات کی بھی قسم کی جب وہ حرکت کرتی ہے، اور پھر کہا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر وہ شہروں کا ذکر ہوا، مثلا شہر ارم کا ذکر ہوا، اور سمود کی بستی کا ذکر ہوا، عاد کا ذکر ہوا، فرعون کا ذکر ہوا، کہ دیکھو انہوں نے کتنی خرمستیاں کی تھیں اس دنیا میں، پھر اللہ کا عذاب جس وقت آیا تو وہ بچ نہیں سکے۔ اور پھر کہا ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب ہر قسم کی حرکت و نقل پر نگرانی کرنے والا ہے، اور اللہ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے مرتبہ بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے رب نے مجھے عزت دے دی ہے۔ اور کسی کو آزماتا ہے، اس پر روزی تنگ کرتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے ربی احانن، رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں نہیں، تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، تم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دی، تم میراث وراثت کا مال ناجائز طریقے سے جمع کرتے ہو، تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، اس لیے یہ حالات ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ جہنم
اس دن انسان کو سوچنے کا وقت کہاں ہوگا. وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں کچھ کیا ہوتا. جس دن وہ عذاب دیکھے گا اور جو لوگ نیک ہوں گے ان کے کہا جائے گا او اطمینان رکھنے والے نفسو اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تم رب سے راضی رب تم سے راضی, جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. پھر سورہ بلد کا آغاز ہوا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ بلد پڑھے گا قیامت والے دن اللہ اسے اپنے غضب سے مامون فرما دے گا, اللہ کے غضب سے وہ بچ جائے گا. اس کے شروع میں شہر نور مکہ کی قسم کی گئی, والد اور اولاد کی قسم کی گئی, یعنی مصطفیٰ کے میلاد کی قسم کی گئی. اور پھر کہا انسان کو تکلیف میں پیدا کیا, اور یہ جو انسان بہت سارا مال جمع کرتا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور پھر اس میں مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی دی گئی, ایمان اعمال صالح صبر کرنے کی بھی وصیت کی گئی اور کہا یہی اصحاب الیمین ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. پھر سورہ شمس, اس میں بھی مسلسل کئی قسمیں کی گئیں کہ قسم سورج اور اس کی تابانی کی, قسم چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے, قسم دن کی جب وہ اسے روشنی دے, قسم رات کی جب وہ ڈھانپ لے, قسم آسمان کی جس نے اسے بنایا, قسم زمین کی جس نے اسے پھیلایا, اور نفس کی جس کے اس نے درست فرمایا. اور پھر اس میں اس کا بگڑنا اور سنوارنا الہام فرمایا. یعنی اندر دو قوتیں ہیں, ایک نیکی کی ایک برائی کی, اور کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر دیا, اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں ڈال دیا. اور پھر سمود کا بھی ذکر ہوا, پھر ان قوم کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. پھر سورہ لیل کا آغاز ہوا. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ لیل پڑھی اس کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا, اور جب اسے کوئی مشکلات ہوں گی تو اللہ اسے مشکلات سے نجات دے دے گا, اس کا ہر کام آسان کر دے گا. رسول اللہ علیہ السلام عموماً ظہر اور عصر کی نمازوں میں سورہ لیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورہ لیل جو ہے نا سخاوت اور کنجوسی کو بیان کرنے والی صورت ہے. اس کے شروع میں قسم کی, رات کی, دن کی قسم کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے. پھر کہا قسم اس ذات کی جس نے نر اور میدا پیدا کیا. ہر انسان کی کوششیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ان سعیکم لشتی. پھر کہا جس نے دیا, سخاوت کی اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی, اس کے لیے ہم آسانیاں بھی آسان کر دیں گے, اس کے لیے ہم آسان زندگی کو اور آسان کر دیں گے. سخی جو ہے نا وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے, جنت سے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ بخل جس نے کیا, بے پرواہی کی, اچھی بات کو جھٹلا دیا, اس کے لیے ہم مشکل زندگی کو آسان کر دیں گے. یعنی مشکلیں. بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے, جنت سے بھی دور ہوتا ہے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, اس کا مال کام نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ ہدایت ہمارے ہی ذمے ہے, ہم ہی دنیا آخرت کے مالک ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے تزکیہ کیا اور اپنا مال خرچ کیا, اس نے کسی پر احسان نہیں کیا, اللہ اس کو جزا دے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا. سورۃ الضحیٰ, پھر یہ قسم چاشت کی, یعنی اس سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا روح طابہ بھی لیا گیا. لیل سے مراد حضور کی زلفیں بھی لی گئیں, اور کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. اور پھر اس میں حضور کی شان اور سیرت اس انداز میں بیان کی گئی کہ رب آپ کو اتنا دے گا, آپ خوش ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ جو یتیم آپ کے در دولت پر سوال کرتے ہیں آپ انہیں عطا کریں. یہ نہ کہا کہ یتیموں کو منع کریں, سوال کرنے والوں کو منع کریں. فرمایا کہ نہیں, سوال جو کرنے والے ہیں ان کو عطا فرمائیں اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کے بعد سورہ علم نشرح کا ذکر ہوا. اس میں کافی باتیں بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے سینے کو کشادہ کر دیا, آپ کے بوجھ کو دور کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلندی بخشی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر کہا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے. پھر محنت کہا کہ اللہ کی طرف رغبت کریں. اس کے بعد پھر سورۃ التین
کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ التین کو سفر کی ایک رکعت جو نماز پڑھتے اس میں ایک رکعت میں ضرور پڑھتے سورۃ التین۔ تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر کی قسم کی، اور والزیتون اور زیتون کی قسم کی۔ یہ جو تین ہے نا، حضرت علی بن موسیٰ کا قول ہے، انجیر جو ہے نا یہ منہ کی بدبو دور کرتا ہے، ہڈیاں اس سے مضبوط ہوتی ہیں، بال اس سے بڑھتے ہیں، ہر قسم کے درد اور تکلیف کا بہترین علاج اللہ نے انجیر میں رکھا ہے۔ انجیر کھانے والے کو فالج نہیں ہوتا۔ اور امام راضی نے کہا کہ انجیر کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی جو درخت ہیں وہ سال میں ایک دو مرتبہ پھل دیتے ہیں، یہ کئی مرتبہ پھل دیتا ہے انجیر۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ جگر کے لیے بھی مفید ہے، قبض کشا بھی ہے، اور اداسی کو بھی دور کرتا ہے، اور سانس کی تنگی بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ اور بعض حکیموں کا خیال یہ ہے کہ اس کے درخت کا دودھ جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر زیتون کی قسم کی، زیتون کا ذکر قرآن نے 3 مرتبہ کیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہترین سالن ہے، بہترین دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، بدن پر بھی ملا کرو، اس لیے کہ یہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زیتون میں ہر قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں، فاسفور، سلفر، کیلشیم، فیرم، پوٹاشیم، میگنیز، اس مختلف قسم کے وٹامن اس میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ گھر جس میں سرکہ اور زیتون سالن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ گھر کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوگا، یہ نبیوں کی غذا ہے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زیتون کی مسواک میری اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی مسواک ہے۔ زیتون کی عمر 3,000 سال ہوتی ہے درخت۔ اس کے بعد پھر سورہ تین کے اندر امانت والے شہر کی قسم کی، طور سینا کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، لیکن وہ انسان جو اچھے عمل نہیں کرتا وہ اسفل السافلین میں اپنے آپ کو گراتا ہے، لیکن جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے بغیر حساب کے، بغیر حد کے اجر ہے۔ اور پھر آخر میں کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور جب بھی یہ صورت پڑھتے تو پھر آخر میں کہتے بلا انا علی ذالک من الشاہدین، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے۔ پھر سورہ علق کا آغاز ہوا۔ سورہ علق وہ ہے جس کی پہلی 5 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں علم کی اہمیت کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر فراموش انسان کا بھی تذکرہ ہوا اس میں، اور وہ لوگ جو روکتے ہیں نماز سے ان کا بھی ذکر ہوا، ان کی بھی مذمت بیان کی، تقوی والوں کا بھی ذکر ہوا، اور پھر جو لوگ باز نہیں آتے ان کی سزا کا بھی ذکر ہوا کہ پیشانی کے بال پکڑ کر انہیں گھسیٹیں گے۔ اور پھر آخر میں اس صورت کے آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر سورہ قدر بیان ہوئی۔ سورہ قدر میں کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ کا آغاز ہوا۔ سورہ بینہ کے شروع میں کفار مشرکین کا ذکر ہوا، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفہ نور قرآن کا ذکر ہوا، اس کی تلاوت کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ مخلص ہو کر اللہ کے دین کو اختیار کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی پختہ دین ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو کہا کہ یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، لیکن ایمان اور اعمال صالح ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر سورہ زلزال کا بھی ذکر ہوا۔ ایک شخص کو سورہ زلزال سکھائی گئی، اس نے کہا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اسی پہ لگے رہنے دو۔ تو سورہ زلزال میں قیامت کا بھی ذکر ہوا، اور پھر کہا کہ جس وقت انسان کو اٹھایا جائے گا نا قبروں سے، کہے گا یہ کیا ہے؟
اس دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی. جہاں جہاں جس پر زمین پہ کسی نے کچھ بھی کیا ہوگا نا، نیکی یا برائی، زمین بھی گواہی دے گی، اور لوگ مختلف حالتوں میں قبروں سے نکلیں گے. اور پھر اس صورت میں یہ بھی کہا ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی سامنے آ جائے گی، اس کی بھی جزا ملے گی، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لو گے. پھر سورہ عادیات کا ذکر ہوا، اس میں گھوڑوں کی مختلف کیفیات کا ذکر ہوا. پرانے زمانے میں گھوڑے ہی جنگوں میں کام آتے تھے. اور پھر انسان کا ذکر ہوا کہ یہ بھول جانے والا ناشکرا ہے، لکنود ہے. اور کہا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، یہ انسان جو ناشکرا ہے یہ مال کی محبت جانتا نہیں ہے کہ قبروں میں کے بعد یہ اٹھایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد سورہ قاریہ میں بھی قیامت کے مناظر بیان کیے گئے کہ ہلا دینے والی وہ کیا ہے، جس دن پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. ہاں، جس کے اعمال نامے نیکیوں والے زیادہ ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کو عیش والی زندگی عطا کرے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. پھر سورۃ التکاثر، رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر روز 1000 آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا 1000 آیتیں روز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی سورہ تکاثر جو پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں مال کی محبت نے غافل بنا دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے اور پھر جان لو گے جہنم کو بھی، اور ضرور تم دیکھ لو گے، اور تمہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر سورۃ العصر کا بیان ہوا کہ اس میں زمانے کی قسم کی گئی کہ انسان نقصان میں ہے، لیکن جو 4 خوبیاں اپناتے ہیں، ایمان، اعمال صالح اور حق بات کی وصیت اور صبر کی وصیت، وہ خسارے میں نہیں ہے. پھر سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ رسول اللہ علیہ السلام اس کو فرض نمازوں میں بھی پڑھتے، بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص جو سورہ ہمزہ کو فرض نمازوں میں پڑھے گا وہ بری موت سے اور کبھی موت سے بچے گا. اس میں کہا کہ ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو روبرو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے، اور اس کے لیے بھی جو مال جمع کرتا ہے گن گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مال اس کی بقا کا سبب ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ بہت سخت ہے، وہ تو دلوں تک کو جا پہنچے گی اور لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی. ہولناک مناظر بیان کیے. پھر سورہ فیل کا ذکر ہوا. ایک بادشاہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ ارادہ کیا اللہ کے گھر کو ملیا میٹ کر دے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نوکیلی پتھریں ان کے منہ میں دے کر اس کو برباد کر دیا. پھر سورہ قریش کا ذکر ہوا کہ قریش کے دل میں سردی گرمی میں ہر موسم میں سفر کی محبت، سفر سے ان کو مانوس کر دیا، ان کے دل میں الفت بٹھا دی. وہ تجارت کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تمہیں ہر نعمت دیتا ہے، تم اللہ کے گھر کی بھی حفاظت کرو، بھوکوں کو بھی کھانا کھلاؤ. سورہ ماؤن کا ذکر ہوا، اور سورہ ماؤن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو دین کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی کہا کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے. سورہ کوثر کا ذکر ہوا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر یعنی ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی ہے، اور حکم دیا کہ نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. سورہ کافرون میں واضح کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے. پوچھا کہ کیوں آپ رو دیے؟ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اس دنیا میں، اس دنیا سے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت عباس یوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں. یہ آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہا بھی گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تسبیح کریں، استغفار فرمائیں.
پھر سورہ لہب کا ذکر ہوا، وہ لوگ جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، ان کو کہا کہ ان کے ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اس کی بیوی بھی اس کی معاون تھی، اس کی بھی مذمت بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کا ذکر ہوا، قل هو اللہ احد۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے قل هو اللہ پڑھتے دیکھا تو حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو سورہ اخلاص کی حضور علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے اپنی غربت کا شکایت کی۔ حضور نے فرمایا جب گھر جاؤ تو کوئی السلام کرو، السلام علیکم، کوئی موجود نہ بھی ہو تو سلام دو، ورنہ مجھ پر سلام دے دو۔ پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے اتنا دی، اس عمل کو اختیار کیا، اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ وہ پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میری ملاقات رسول اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کی نجات کس میں ہوگی؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو خاموش کر لو، گونگا کرو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں پر رو۔ کہتے دوسری مرتبہ میں ملا تو میں نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پہل فرمائی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ایک بات تجھے میں خیر نہ بتا دوں؟ 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل ہوئی۔ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 صورتیں پڑھو، انہیں بھولنا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام یہ آخری تینوں صورتیں خود بھی پڑھتے اور پڑھ کر کے تو اپنے جسم پر مساج فرما لیتے تھے۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہوئی، وحدانیت بیان ہوئی کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ پھر سورہ فلق کا بیان ہوا، پھر سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب کسی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا، تو ملائکہ آئے تھے اور خواب میں آ کر انہوں نے مکالمہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتائی تھی وہ جگہ کہ کس جگہ پر وہ جادو کر کے، تو وہ 11 گریں انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں میں 11 ہی آیات ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئی اور گریں کھولتی گئی اور وہ اثرات ختم ہو گئے۔ جن کو شک شبہ ہو جائے کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، ان کو یہ آخری تینوں صورتیں پڑھنی چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو سورہ فلق میں کہا کہ فرمائیے میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی مخلوق میں سے ہر شر والی چیز سے پناہ لیتا ہوں، اور تاریکی میں ڈوب جانے والے کی شر سے پناہ لیتا ہوں، اور ان نفوس کی جو شر سے گروں پر دم کرتے ہیں، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے۔ پھر سورہ ناس قرآن کی آخری صورت، اس میں فرمایا کہ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی جو تمام انسانوں کا مالک ہے، سب لوگوں کا معبود ہے، دل میں چپکے سے وسواس پیدا کرنے والے کے شر سے، وہ لوگ جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنوں اور انسانوں کے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس طرح قرآن مجید کے مفاہیم جز در جز آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ کریم اس سائی اس کوشش کو قبول فرما، جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام پیر و مرشد کے درجات بلند فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی اسلام کا نور رکھنا، ہماری اولادوں کو بھی دین کے نور سے منور فرما دے۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ کے فضل سے 30ویں پارے کے مفاہیم بھی آپ کو بیان کیے۔ یہ رمضان المبارک کے دوران یہ جو
آڈیو کا سلسلہ ریکارڈنگ کا بہت سے لوگوں تک پہنچا، بہت سے لوگوں کے فیڈ بیک بھی آئے، بہت سے مشورے بھی آئے۔ انشاءاللہ ہم اس دین کے سلسلے کو، سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح آڈیو کے ذریعے کچھ مشورے آئے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کریں، انشاءاللہ ان سلسلے میں نے پلاننگ کی ہے کہ واقعات جو ہیں وہ بچوں کے لیے سبق آموز انشاءاللہ سناؤں گا، اور بیسک مسائل کے حوالے سے بھی بہت سی ڈیمانڈ آئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آڈیو کے ذریعے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک رکوع کو 10 منٹوں میں بیان کرنا، انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ شروع کروں گا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو زندگی بچ گئی ہے اس کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو لوگ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔